پیارے دوستو، ایک ہندو شخص مرنے لگا تو اس کی بیوی نے قرآن پڑھ کر پھونکا تو کیا ایسا معجزہ ہوا؟ آج ہم اسی واقعات کو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک 40 سالہ نوجوان کا تعلق غیر مسلم گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا تو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی ہنسی خوشی گزارنے کا مشورہ دے دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے مہمان ہو۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا کہ اب میں کچھ ہی لمحوں کا مہمان ہوں۔ بیوی اس کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن میاں کی عدم دلچسپی بھاگ گئی۔ بیوی کے اصرار کرنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری اسٹیج پر ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی، آپ ویسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، بلڈ کینسر بھلا کوئی بیماری ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحت مند ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ جب صحت یاب ہو جائیں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کی رضا ہو یا نہ ہو۔ بولو آپ تیار ہیں؟ شوہر حیران ہوا کہ ہماری اس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس موجود نہیں ہے، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ اس کے پاس کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہی ٹھہرے، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ لمحے کے بعد بیوی آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک جگ تھا۔ اس نے بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ کو یہی پانی پینا ہے، دوسرا آپ کو کوئی بھی پانی نہیں پینا ہے۔ وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا اسی جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر رکھ دیا کرتی تھی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ شوہر کے آخری اسٹیج کے کینسر کی بالکل فکر نہیں تھی، بلکہ وہ کینسر کو کوئی مرض ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اس کو 1 مہینے کے بعد موت ہو جانی ہے، اب اس کے پاس زندہ رہنے کا کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس نوجوان نے واقعی میں کچھ دنوں کے بعد اپنے آپ میں تبدیلیاں محسوس کیں۔ 1 مہینہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا، بقول ڈاکٹر تو وہ صرف 1 مہینے کا مہمان تھا، تو پھر وہ خود کو صحت مند کیوں محسوس کر رہا تھا؟ لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کروایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کا بلڈ کینسر تو ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف سے اس نوجوان کو بہت حیرانی ہوئی۔ وہ جلدی سے رپورٹ لے کر دوسری لیبارٹری میں گیا تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا کینسر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 4 الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروائے اور نتیجہ یہی آیا۔ وہ دوڑا دوڑا گھر آیا اور بیوی کو چوم کر کہنے لگا کہ تمہارے پانی نے تو کمال کر دیا ہے، میں آپ کے پانی کو پی کر مکمل صحت مند محسوس کر رہا ہوں۔ اگلے دن بیوی نے جب اس شوہر کو وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے کہا، بالکل میں ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بولو تو صحیح کیا کہتی ہو؟ یہ سن کر اس غیر مسلم نوجوان کی بیوی نے جھٹ سے کہا، آپ مسلمان ہو جائیں۔ بیوی کی بات سن کر نوجوان کو جھٹکا لگا اور کہنے لگا، مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے یہ لفظ کیسے بولا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم مجھے مسلمان بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بیوی نے جواب دیا، ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا تم ہندو ہو اور تمہارا پورا خاندان ہندو ہے، تم مسلمان کیسے ہو گئی؟ بیوی نے کہا، پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ وعدہ پورا کریں گے تو سب کچھ بتا دوں گی، ورنہ نہیں بتا سکتی۔ بیوی نے شوہر کو یہ جواب دیا۔ دوستو، شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا، بیوی نے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور یوں اس نوجوان نے اسلام قبول کر لیا۔
پیارے دوستو، بیوی نے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ مسلمان تھی اور ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد ہم دونوں اس کے گھر جاتے اور اسکول کا کام کیا کرتے تھے۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں اس کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی۔ قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا۔ آخر میں میرے دل میں قرآن ایسا اترا کہ میں 15 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر سکون محسوس کرنے لگی۔ مجھے قرآن پڑھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی بھی ہو گئی تو یہاں بھی قرآن مجید چوری چپ کے پڑھا کرتی تھی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور قرآن چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے بھی کام نہ کیا تو مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی ہیں وہاں اللہ کا کلام پاک کام آتا ہے، اور یہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی عطا کر دی۔ یہ سن کر وہ غیر مسلم نوجوان سچے دل سے مسلمان ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہر مصیبت سے نجات عطا کرنے والا ہے، چاہے بیماری ہو یا اور کوئی مصیبت ہو۔ اللہ کی ذات انسان کو مشکلات سے نکالنے والی ہے۔ توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنے تمام بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے ایک مرتے ہوئے ہندو کو بچا لیا، اور یہ معجزہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی قرآن مجید سے محبت کرنے پر اور اس پر یقین کرنے پر۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقے جاریہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور اسی طرح کے ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔